الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ۔ اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی۔ اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، اور تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، اور نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے، تو ہی ہر طور سے کر دے میری مشکل کی آسانی۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، قابل صد احترام، صد قدر و منزلت، پیر طریقت، صاحب سجادہ، حضرت مولانا سید شاہ عبدالحمید قادری چشتی ادام اللہ فیوزہ، و برادر سجادہ و برادر طریقت، ترجمان اہل سنت مولانا سید شاہ عبداللہ قادری الکاظمی ادام اللہ فیوزہ، برادران ملت اسلامیہ بس پردہ تشریف فرما، عفت معاب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل و مجدہ کا بڑا فضل ہے اور بڑا احسان ہے، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ نسبتوں کا تصدق ہے، فیضان ہے۔ یقیناً اہلِ حیدرآباد پر، حیدرآباد کے رہنے والوں پر یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، یعنی ہمارے اور آپ کے نبی کی خصوصی توجہات کا نتیجہ ہے کہ کسی شہر میں کوئی ایک ولی ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے اس شہر میں آنکھیں کھولی ہیں، اس شہر میں ہم نے بچپن گزارا ہے، اور اس پرفضا ماحول میں ہم سانس لیتے ہیں جن ہواؤں میں کبھی سرکار بابا شرف الدین نے سانسیں لی تھیں۔ ہم ان ہواؤں میں سانسیں لیتے ہیں جن ہواؤں میں کبھی حضرات یوسفین نے سانسیں لی تھیں۔ ہم اس شہر میں چلتے پھرتے ہیں جس شہر میں کبھی سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے چہل قدمی فرمایا، اور ہم اس سرزمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں جس سرزمین پر کبھی حضرت اجال شاہ صاحب نے اپنا ماتھا خدا کی بارگاہ میں جھکا کر اس سرزمین کو منور بنایا تھا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی باتیں ہیں، اور یاد رکھیں یہ کیفیات کی باتیں ہیں۔
یہ احساسات کی باتیں، یہ ایموشنز کی باتیں، یہ فیلنگز کی باتیں، اور احساس، فیلنگ، ایموشن اور جذبات، ان سب کا مرکب ہے انسان۔ کیا ہے بولیے؟ ان سب کا مرکب انسان ہے۔ اگر سردی محسوس کر رہا ہے انسان سردی کے ماحول میں اور موسم میں، تو وہ زندہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ گرمی کا ماحول ہے، 44-45 ڈگری سینٹی گریڈ تک مرکیوری پہنچ گئی، آپ نے دیکھا کس قدر شدید گرمی ہوئی ہے۔ اور ان میں جب گرمی بڑھی تو سب کو گرمی ہونے لگی، ہوئی کہ نہیں؟ اب اگر کوئی نادان یہ بیٹھ کر دھوپکالے میں، سمر میں، انٹینس ہیٹ میں یہ کہے کہ مجھے گرمی نہیں سردی لگ رہی ہے، مجھے گرمی نہیں ہو رہی ہے بلکہ مجھے سردی ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے بیٹا یا تو تو بیمار ہے یا تو تو دیوانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا موسم ویسی کیفیت۔ سردی ہو، سرما کا موسم، تو آپ سردی محسوس کریں گے، گرمی ہو، گرما کا موسم، تو آپ گرمی محسوس کریں گے، اور سردیوں میں گرمی ہو یا گرمیوں میں سردی ہو تو آپ کہیں گے آپ کا احساس ختم ہو گیا، آپ کی فیلنگ ختم ہو گئی، آپ کے جذبات ختم ہو گئے، آپ کے ایموشنز ختم ہو گئے، آپ کی صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی تھی بحیثیت انسان آپ کو، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں۔ بیٹا آپ یا تو بیمار ہیں یا تو آپ دیوانے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل جب کبھی کسی ولی کامل کے عرس کی تقریب کی محفل سجتی ہے تو ہم سے پوچھو، ہم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ محسوس کرنا زندگی کا ثبوت ہے، محسوس کرنا زندگی کی علامت ہے، محسوس کرنا یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی دلیل ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردہ محسوس نہیں کرتا۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جب جب سعید آباد کی سرزمین پر حضرت اجالے شاہ صاحب کا عرس ہوتا ہے تو اللہ کی سلامتیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ ہم محسوس نہیں کرتے، پڑوس میں ہیں، میں نے کہا دور رہو گے تو محسوس نہیں ہوگا، قریب آ جاؤ۔ ہم نے دروازے بند کبھی بھی بولیے نہیں کیے۔ یہ اللہ والوں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے، اپنوں کے لیے کھلے ہیں، پرایوں کے لیے کھلے، اور بلا تفریق مذہب و ملت کھلے ہیں۔ دیکھیں آج عرس کی محفل ہے، کون سی محفل ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی اولیاء کاملین کے آراس کی محافل اور مجالس منعقد ہوتی ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کھچے کھچے چلے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے عرس کی مجالس اور تقاریب میں شرکت کے لیے آپ آئے ہیں۔ حالانکہ میں بہت تھکا ہوں، پچھلے 1 مہینے سے مستقل سفر چل رہا ہے، آج صبح ہی حیدرآباد پہنچا۔ برادر طریقت عزیزم سید عبداللہ قادری نے کہا کہ حضرت کے عرس میں آپ کو تشریف لانا ہے، سرکار ہم نے آپ سے عرض کیا تھا۔ میں نے کہا بیٹا بہت تھکا رہوں گا، مشکل ہے، تو کہا نہیں آنا ہے، تو میں نے کہا آ جاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے ہیلا بہانہ کیوں نہیں بنایا؟ بھائی میرے اجداد کے آستانے 400 سال سے حیدرآباد میں موجود ہے، لیکن بات جب کسی ولی کی آتی ہے تو ہمیں ہر ولی کے در پر علی کا فیض نظر آتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے یہ جو کچھ لے کر بیٹھے ہیں مولا علی کے خزانے ان کے ہاتھوں میں یہ لٹا رہے ہیں، اور یہ تو مولا کی اولاد ہے۔ اب عرس کی محفل ہے، کشا کشا لوگ چلے آتے ہیں، اور شہزادے غوث اعظم پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بیٹا اللہ والوں کا آستانہ وہ در ہے، وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں آدمی جو مرادیں لے کر آتا ہے اللہ انہیں پوری فرماتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کیونکہ آپ زندہ ہیں، آپ کا ایمان زندہ ہے، آپ کا عقیدہ زندہ ہے، اور آپ کا احساس زندہ ہے، اور عرس کے کیفیات کو وہی محسوس کرتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ زندہ ہوتا ہے۔ مردے محسوس نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی سنا کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ مردے کو سردی لگ رہی ہے، بلینکٹ اڑا دو؟
اور مردے کو گرمی لگ رہی ہے کمبل اڑا دو. کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. کیوں؟ کیونکہ موت ایک عام آدمی کی جب ہوتی ہے، عام آدمی کی ہوتی ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے، اور موت جب ولی کامل کی ہوتی ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تاریخ شاہد ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ سنیں. اولیاء اللہ کے احوال پر ایک مایہ ناز کتاب ہے جسے تذکرۃ الاولیاء کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ the first ever written book recorded in the history of Islam about the life of اولیاء اللہ، اسے کہتے ہیں تذکرۃ الاولیاء. اور وہ لکھنے والے ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ. اور وہ ایسے بزرگ ہیں جو ہمارے پاس تو معزز، محترم اور قابل احترام ہیں، جتنے جماعت والے بھی ہیں ان کے پاس بھی وہ قابل احترام اور قدر و منزلت ہیں. وہ الکیمسٹ تھے، دوائیں بناتے تھے آج سے 800-900 برس پہلے. اور بہت بڑی ان کی فارمیسی تھی اور فارماسیوٹیکل کمپنی تھی انفیکٹ ان کی. وہ دوائیں بنانے میں اتنے منہمک رہتے، اتنے مشغول رہتے کہ ان کو کسی اور کے لیے وقت نہیں ملتا. ایک دن وہاں سے درویش کا گزر ہوا، فقیر کا گزر ہوا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. وہ ید بیضا جو موسیٰ کے پاس تھا علیہ الصلاۃ والسلام، جس کے ذریعے وہ معجزات دکھاتے تھے. اقبال کی عقیدت ہے، یہ محبت ہے، یہ ایقان ہے کہ میرے نبی کی امت کے اولیاء کے قلندروں کا یہ عالم ہے جو خرقہ پوش ہوتے ہیں، جو خرقہ پہنتے ہیں. آپ نے صاحب سجادہ کو خرقہ دیکھا، یہ خرقہ دراصل اس خرقے سے تعلق رکھتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خرقہ پوشوں کا یہ کمال ہے کہ موسیٰ کو جو ید بیضا ملا تھا، جس کے ذریعے وہ کبھی لکڑی پھینک دیتے تو اژدہا بن جاتا. سامری کے جادوگر کے قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے. سامری نے سانپ چھوڑے، قرآن کہتا ہے موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، نکل گیا. چشمے جاری ہو گئے، پانی مار دیا، بے شمار معجزات ہیں. تو اقبال کہتے ہیں، جب بات نکلی ہے تو بتا دوں، اقبال کہتے ہیں کہ میرے نبی کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ یہ اپنی آستینوں میں ید بیضا لیے بیٹھے ہیں. اور ید بیضا اپنے لیے نہیں ہوتا، ید بیضا اپنے لیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ لوگ صاحب بصارت بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھ بند کرتے ہیں تب بھی نظر آتا ہے، آنکھ کھولتے ہیں تب بھی نظر آتا ہے. ید بیضا کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے. نبی کا معجزہ ید بیضا ہے، امت کی دستگیری کے لیے. اور یہ اولیاء کا ید بیضا اپنے لیے نہیں، یہ تو بھوکے رہا کرتے تھے، یہ تو فاقوں میں رہا کرتے تھے، یہ تو کپڑے پرانے پھٹے ہوئے پہنا کرتے تھے. لیکن ان کا ید بیضا ان کی کرامت کی شکل میں کس کے لیے تھا؟ بھوکا آتا تو ید بیضا کے ذریعے اس کی بھوک مٹا دیتے تھے. پیاسا آتا، پریشان ہوتا تو ید بیضا کرامت کے ذریعے اس کی پیاس ختم کر دیتے تھے. بیمار آتا تو اللہ نے جیسے موسیٰ کو ید بیضا عطا کیا، ویسے ان ولیوں کو وہ ید بیضا عطا کیا تاکہ بیمار کو شفا یابی عطا فرما دے. اب یہ تو حضرت اجالے شاہ صاحب کا آستانہ ہے. الحمدللہ I'm 45 years now. 45 برس کی عمر ہے. مجھے یاد ہے حضرت سے عرض کروں، I was about 10 years old. 10 سال کی عمر تھی. میری پھوپھی تھی، اللہ غریق رحمت کرے، اور ان کے شوہر عثمانیہ یونیورسٹی میں وہاں کے پرنٹنگ پریس کے انچارج تھے. تو انہوں نے کبھی منت کی تھی کہ میرا تقرر ہو جائے اور پروموشن ہو جائے. تو وہی یہیں کے قریب سنتوش نگر کے رہنے والے تھے وہ. تو انہوں نے منت کی تھی کہ میں حضرت اجالے شاہ صاحب کی بارگاہ میں نیاز کروں گا. کیا کی تھی؟ منت. نیاز تو بعد میں کی، پہلے کیا کی؟ منت کی. اور منت کیا کی کہ میں یہاں پر نیاز کروں گا. تو میں آیا، میں 35 سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو آلموسٹ. تو میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی جو خواتین تھی، ویرانی ماں بھی تشریف لائی تھی جب، تو میں نے دیکھا کہ گھر کی خواتین وہاں پر کمانے تھیں اور وہاں پہ پردے کا انتظام کیا، خاص طور پر کیونکہ مستورات سادات کی آئی ہیں تو پردے کا انتظام کیا گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ سب خواتین اندر بیٹھی. 10 سال کی عمر ہے میری.
تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ سارے کے سارے مرد آستین چلا کر میدان میں اتر گئے. تو میں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ خواتین آرام کر رہی ہے اور مرد میدان میں اترے ہوئے. تو میں نے پوچھا، استفسار کیا، کویسچن کیا کہ پھوپھا یہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ مرد حضرات کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ یہاں پر جو منت کی جاتی ہے اور وہ جب نیاز ہوتی ہے تو عورتیں نہیں پکاتی، مرد پکاتے ہیں. میں نے کہا یہ حکمت ہے بزرگوں کی، اس حکمت کو سمجھو. قربان جاؤ حضرت اجالے شاہ صاحب پر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. آپ کے سلسلے کے بزرگوں نے یہ ترکیب نکال دی کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سال بھر تو کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں. آؤ ایک ایسی نیاز کا اہتمام کیا جائے کہ ہر ماں کو بیٹی کو کوئین اور پرنسس بنا کر بٹھایا جائے اور مردوں سے خدمت لی جائے. اب یہاں منت بولے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. عمومی طور پر منت نہیں مانگنا چاہیے. کیا بولتے ہیں؟ قرآن میں ہے، حدیث میں. میں نے کہا بیٹے حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. بات سمجھنے کی ہے. کیا ہے بولو؟ بات سمجھنے کی ہے. بی بی مریم نے بھی منت مانگی تھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں وہ بی بی مریم کے محراب پہ گئے. قرآن ہے، جا کر وہاں پر دیکھا کہ بے موسم کے پھل نبی کے طاق میں نہیں ہیں. توجہ ہے، نبی صاحب اختیار ہے لیکن یہ ولی کی نہیں، ایک ولیہ کی شان ہے. بی بی مریم کیا ہے؟ نبی تو نہیں ہے نا، بولو کیا ہے؟ ولی ہے نا، ولیہ ہے. تو جا کے دیکھا، کہا مریم یہ کیا ہے تیرے پاس؟ یہ ہما اقسام کے پھل، اور وہ بھی ایسے پھل جو موسم کے نہیں ہیں. اب دیکھیے دسمبر میں اگر آپ کو آم مل جائے تو آپ پریشان تو ہو جائیں گے نا. بھائی اس زمانے میں تو ڈیپ فریزنگ سسٹم بھی نہیں تھا، ریفریجریشن بھی نہیں تھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جا کر محراب میں دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کیا ہے؟ انا لکی ھذا، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ میرے اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس محراب میں میرا پروردگار مجھے وہ سب عطا فرماتا ہے جو بن موسم کے پھل ہوتے ہیں، مجھے وہ بھی عطا کرتا ہے. تو کہا تو کیا کرتی ہے یہاں پر؟ میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، غور سے سنیں، تو کیا کرتی ہے یہاں پر؟ تو کہا میں یہاں پر محراب میں میرے رب کی عبادت کرتی ہوں، میں میرے رب کی عبادت کرتی ہوں، اور یہاں جو مانگتی ہوں اللہ مجھے وہ دیتا ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ ولیہ. کس کو کہہ رہی ہے؟ نبی کو. اب نبی کے دل میں تمنا ہوئی، حالانکہ وہ نبی ہے، دل میں تمنا ہوئی کہ کیا ہی اچھا مقام ہے یہ مستجاب الدعوات جگہ ہے. توجہ ہے آپ کی. مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. بھائی دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے، یہاں پہ کرے بھی تو ہوتی، مکہ مسجد میں کرے تو بھی ہوتی نہیں ہوتی، حرم مکہ میں بھی کرے تو ہوتی، مدینے میں بھی کرے تو ہوتی، میرے آقا کے دربار میں. لیکن آپ اگر یہ بولیں کہ اللہ قبول کروانے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگ میں تیری دعا قبول کروں گا، تو دعا کر، کام میرا ہے قبول کرنا. اب اگر کوئی دیوانہ عقل کا اندھا شراب خانے میں جا کے بیٹھ جائے اور جا کر وہاں پر لوگ شراب پی رہے ہیں اور کہے کہ میری یہاں پہ دعا قبول ہوگی، تو آپ بتائے ہوگی؟ بولیے نہیں. وہاں پہ لعنت برس رہی ہے. توجہ ہے آپ کی، ایک زبردست پوائنٹ دے رہا ہوں. وہاں پر لعنت برس رہی ہے. کیوں؟ وہاں پر حرام کام ہو رہا ہے، وہاں پر وہ کام ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول اور فرشتوں کو پسند نہیں ہے. برخلاف اس کے اگر کوئی آئے مسجد میں اور آ کر کہے میں یہاں پر دعا کر رہا ہوں، تو مسجدیں ایسی جگہ ہیں جہاں پر تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے کہ مسلمانوں نے ان مقامات کو اپنے سجدوں کے ذریعے آباد کیا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ دعا تو اللہ سنے گا ہر جگہ سے سنے گا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. لیکن قبول وہاں کرے گا جو جگہ پاک ہوگی، جو معطر ہوگی، جو اچھی ہوگی، گندے مقامات پر نہیں ہوگی. آپ ہی کے گھر میں، آپ کے گھر میں بیڈ روم کے اندر ایک روم ہے جسے واش روم کہتے ہیں. آپ وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. وہاں پر تو بات کرنے کا بھی حکم نہیں. جب جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہاں پہ جو خبیث اور خباثات موجود ہیں. کون ہیں؟ مرد شیاطین اور فیمیل شیاطین.
ایک ٹیکنیکل پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے دیکھا کبھی اندر بیٹھا ہوا ہے کتنے بار جاتے ہیں دن میں؟ بھائی امریکنس کا تو یاد ہے کہ 20% آف دا لائف دے اسپینڈ ان واش روم. اگر 80 سال کی عمر ہے تو 15-20 سال تو واش روم میں گزر جاتے ہیں اس کے. یہ بیسڈ آن دا ریسرچ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے پاس کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا بات مت کرو. کیا کرو؟ بات مت کرو، جواب مت دو. واش روم سے جب نکلو کوئی سلام کرے تو تھوڑی دیر تک سلام کا بھی جواب مت دو، اس وقت تک جب تک تم ہاتھ نہیں دھوتے، کھلی نہیں کرتے. تو پتہ کیا چلا؟ ہر مقام، ہر پلیس اپنے آنر میں، اپنی ڈگنیٹی میں، اپنے تقدس میں ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اب سنو میری بات. حضرت زکریا نے کہا کہ میں یہاں دعا کر لیتا ہوں. کیا کروں گا؟ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. نبی نے دعا کی، ولی کے در پر اللہ نے قبول کیا اور یحییٰ عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل بنی اسرائیل کی ولیہ کے محراب پر ٹھہر کر عام آدمی نہیں، اگر نبی وقت اپنے وقت کا نبی دعا کرے تو اللہ قبول فرماتا ہے. ارے قربان جاؤ محمد عربی کی امت کے اولیاء پر. یہ تو میرے مصطفیٰ جو تمام نبیوں میں سب سے افضل، ان کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل، اور ان کی امت کے اولیاء تمام امت کے اولیاء سے افضل. اگر کوئی دیوانہ، اگر کوئی میرے نبی کا وفادار امتی آج کی تاریخ میں حضرت اجالے شاہ کے عرس میں آ کر اس محراب پر ٹھہر کر دعا کرتا ہے تو اللہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے. اللہ سنتا بھی ہے، قبول فرماتا. یہ گارنٹیڈ بات ہے. یہ میں اپنی طرف سے آپ کو لاجیکل بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب ذرا منت کی طرف آ جائیے. یہاں کی منت 100% لگتی. کتنے؟ 100%. تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، حضرت اجالے شاہ صاحب قبلہ کی اللہ آپ کے روحانی درجات کو بلند فرمائے. آپ کے فیوز و برکات سے نصف اہلیان سعید آباد، یہ تو سعید آباد ہے. کیا ہے؟ اور یہ سعید آباد کیوں ہوا؟ آپ کے قدموں کی برکت کی سعادت سے سعید آباد ہوا ہے. کیا ہوا ہے بولیے؟ برکت کے آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے. اب سنیں یہ منت کا جو کانسیپٹ ہے، میرے نبی کا ایک ارشاد مبارک ہے. شاہ صاحب میرے حضور نے فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. میں نے آپ کو پڑھائی، آئیے میں دیکھتا رہوں گا آپ کو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. اچھا ماشاء اللہ. پہلے یہ سید باغ تھا، پھر بعد میں سید آباد ہوا. حضرت صاحب سجادہ فرما رہے ہیں، حضور کا ارشاد سنیں، حدیث سنیں. آقا نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. ایک کون؟ اب اگلے مہینے گوشت کھاتے نا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم چلے، چھری پرائی، اللہ نے کہا کہ میرا ابراہیم کامیاب ہو گیا. جنت سے جبرائیل دمبا لے کر آئے. معلوم ہے نا بھائی واقعہ؟ ہٹا دیے اسماعیل کو، دمبے کو رکھ دیے. ابراہیم کامیاب ہو گئے. اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی کہ صبح قیامت تک حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قربانی نہ کرو. اللہ فرماتا ہے نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ خون، تمہاری نیتیں مجھے پہنچتی ہے. اللہ نے اس کام پر لگا دیا. تو حضور نے فرمایا ایک ذبیح کون؟ حالانکہ ذبح نہیں ہوئے، وہاں تو بکرا ذبح ہوا، لیکن امتحان میں کامیاب ہو گئے. امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو، اس ادا کو جو نبی نے کی تھی صبح قیامت تک زندہ رکھ دیا. کیوں؟ وہ اللہ کی محبت میں کی گئی تھی. کس کی محبت میں؟ خالصتاً اللہ کی محبت میں کی گئی. تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. تو ایک تو یہ، دوسرے کون؟ دوسرے میرے نبی کے بابا سرکار سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ کیسے ذبیح ہوئے؟ وہ بھی ذبح نہیں ہوئے، لیکن قربان جائیں. حضور نے فرمایا یہ حدیث مبارک
احادیث کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ آئی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ سنے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب کون؟ حضور کے دادا جان، متولی کعبہ، سردار قریش۔ انہوں نے منت کی تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے، کتنے؟ ایک تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ کیا منت کی تھی؟ ایک تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ ذرا سوچے یار، کتنی بڑی منت ہے، معمولی منت ہے۔ بیٹے کو ذبح کر دینا، تھوڑے دن بکرا پالو، کاٹنے گئے تو مرغی پالو، بکرا کالو، پریشان ہو جاتے، دل بولتا نکو بھائی بچا لیں گے اس کو، ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا۔ اور حضرت عبداللہ قربان جائیں، 9 ایک طرف، عبداللہ ایک طرف، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کی کیفیت، کیوں؟ وہ نور محمدی کے پیکر تھے، وہ میرے نبی کا نور لیے پھرتے تھے اپنے ماتھے میں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو سب ایک طرف ہو گئے، اور حضرت عبداللہ کی محبت میں اس قدر حضرت عبد المطلب مبتلا ہو گئے کہ بس بار و خطار روتے رہتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں روتے ہو؟ تو کہا میں نے منت مان رکھی۔ کیا مان رکھی ہے؟ دیکھو، منت یہ لفظ ہے، یہ کوئی بھی جماعت والے اس کو مینوپولیٹ نہیں کر سکتے۔ منت کو منت ہی بولنا پڑتا۔ میں نے منت مانگ رکھی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ تو اس زمانے کے مشہور علماء تھے، انہوں نے کہا ایک کام کرو، اب بیٹے کی جان بچانی ہے، سن رہے ہیں، منت بھی پوری کرنی ہے، بیٹے کو بھی بچانا ہے، تو کیا کیا جائے؟ منت کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ ایک کام کرو، ایک چھٹی پر لکھ دو 10 اونٹ۔ کیا لکھو؟ 10 اونٹ، اور ایک چھٹی پر لکھ دو عبداللہ کا نام۔ یہ چھٹیاں ملا دو، اور ملا کر ان میں سے اگر اونٹ برآمد ہو جائے تو اونٹ کو کاٹ دو، منت تمہاری پوری ہو جائے گی، عبداللہ بچ جائیں گے۔ تو کہا اچھا، ویری نائس، اب یہ تو نبی کا گھرانہ ہمیشہ دولت مند ہے، نوازنے والا ہے۔ تو 10 اونٹ، اور وہ بھی اس زمانے کے سرخ اونٹ منگائے گئے، بہت قیمتی ہوتے ہیں، آج کی ایک مرسیڈیز کار کی ویلیو سمجھو آپ، سرخ اونٹ کی منگائے گئے۔ اور جب یہاں پہ ہماری مائیں کہتی ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، چھٹیاں ڈالنے کا سسٹم ہے، 500 1000 2000 محنت سے جمع کرتے، میاں سے چھپا چھپا کے ہلو جیب میں سے نکال لے گئے، وہ چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اب جس کی اڑ گئی اس کی اڑ گئی، تو اب چھٹیاں ڈال دی گئی۔ جب اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام، تو پھر وہاں بیٹھنے والوں نے حضرت عبد المطلب سے ایک کام کرو، 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ کتنے؟ 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ 10 بڑھائے، پھر چھٹی ڈالی گئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام، پھر کہا اور 10 بڑھا دو، 30 40 50 60 70 80 90 پورے 100 اونٹوں کی چٹھی ڈالی گئی، حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا۔ تو جب 100 اونٹوں کی چٹھی ڈالی گئی تو حضرت عبداللہ کی نظر مانی گئی۔ اب حضرت عبداللہ بچ گئے، بچے کہ نہیں بچائیے؟ تو اب ان اونٹوں کا کیا کیا؟ رکھ لیا؟ نہیں، ذبح کیا گیا، نیاز کی گئی۔ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، نیاز کی گئی، اور مکے کے اطراف و اکناف کے تمام قبیلے والوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، رؤساء کو بلایا گیا اور سب کی دعوت کی گئی۔ تو حضور نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں 2 ذبیحوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ منت اگر بری ہوتی تو حضور کہتے زمانے جاہلیت میں یہ رسم کیا گیا، یہ طریقہ تھا، یہ منت کا تھا، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا منت مانی گئی تھی۔ اور منت کس سے مانی جاتی؟ اللہ سے مانی جاتی ہے۔ یہاں پر آتے ہیں بزرگوں کے آستانوں پر، اور آ کر ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بیٹا باہر ٹھہر کر اندر کا ماحول معلوم نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا کہ نہیں، کتنی بڑی آگ جلائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم کو دیکھنے والی آنکھوں نے، نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ ٹہل رہے ہیں باغ کی طرح۔ کس میں؟ دنیا میں جو سب سے بڑی آگ لگائی گئی تھی، اس آگ میں گارڈن ہی گارڈن ہے، باغات ہی باغات ہے، اور ٹہل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا نمرود جیسی آگ کا بھی اندازہ اگر کرنا ہو اندر اترنا پڑتا۔ تمہارے کو باہر سے شرک کی آگ نظر آ رہی، تمہارے کو باہر سے بدعت کی آگ نظر آ رہی،
تم کو باہر سے خرافات کی آگ نظر آ رہی ہے. ارے اللہ والوں کہے گا یہ جو شیطان تمہارے دل میں حسد کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، اس آگ کو ختم کرنا ہے تو کسی ولی کے آستانے پر آ جاؤ، پتہ چلے گا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ. یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، یہاں پر پھول ہی پھول ہے، باغ ہی باغ ہے، اور باغ نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جنت النعیم ہے، یہ نعمتیں ملنے والی جنت کا نام ہے. کیا یہ نعمتیں ملنے والی جنت ہے؟ اب ہمارے کو مل رہی، ان کو نہیں مل رہی. تو میں نے کہا بیٹے پہلے اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ. دیکھو دوستو، بزرگوں کا معاملہ یہ ہے، جب بات نکلی ہے تو عرض کروں کہ آج کیا دن ہے؟ ماشاءاللہ. اور کیا تقریب ہے؟ عرس شریف. کیا ہے؟ اور عرس کیوں ہوتا ہے؟ عرس برڈے کا دن ہے یا وصال کا دن ہے؟ وصال کا. دیکھو کسی کے عام لوگوں کے باوا چچا انتقال ہو گیا، دادا کا، تو اس دن لائٹا وائٹا ڈال دیا بچہ گھر پہ، تو آ کے باوا مارتا بخا بخ، دیوانہ ہو گیا. رے 1 سال ہوا میرے باوا کو جا کے، میرا غم دیکھ، میری حالت دیکھ، باوا کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں، تو لائٹا ڈال رہا. تو انہیں بولا حضرت وہ درگاہ شریف میں بھی عرس ہو رہا تھا، وہاں پہ بھی لائٹاں دیکھا میں. تو باوا بولتا دیوانہ ہو گیا، میرا باوا باوا تھا، وہ اللہ کا ولی تھا. دونوں میں بہت فرق ہے بیٹے، دونوں میں بہت فرق ہے. اب فرق کیا ہے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو اور اولیاء اللہ کو، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ انہوں نے ولایت کا کانسیپٹ نہیں سمجھا. کیا نہیں سمجھا؟ ولایت کا کانسیپٹ نہیں جانا. ٹھیک ہے، if you have objection with چادر and گھاگھر، with جلوس and anything, okay fine، ٹھیک ہے، یہ ہماری عقیدہ نہیں ہے، عقیدت ہے. پھول پیش کرنا، لیڈر آئے، ایم ایل اے صاحب، منسٹر صاحب، بوکے لے کے جاتے، میں ہاتھ پکڑ کے بولا شرک. ارے کہیں گا شرک؟ ایم ایل اے صاحب آئے، کمشنر صاحب آ گئے محلے میں غلطی سے، آتے نہیں اول تو آ گئے، تو کیا کرتے؟ بڑے آفیسر صاحب آئے، بوکے لے کے جاتے، پھولوں کا ہار لے کے جاتے، کوئی ہاتھ پکڑ کے بولے ان لوگوں کو شرک. بولیے آپ سب اہل سنت والے بھی اور جتنی جماعت والے سب یہ طریقے سے ویلکم کرتے. کیوں؟ یہ محبت کا ذریعہ ہے، یہ اظہار محبت کا، اظہار عقیدت کا، اٹیچمنٹ کا ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے. میں نے کہا کہ بزرگوں کے آستانوں پر پھول کیوں لے کر آتے ہو؟ اولیاء اللہ کے آستانوں پر پھول کیوں لے کر آتے ہو؟ تو اس لیے لے کر آتے ہیں پھول. اب یہ پھولوں سے الرجی ہے لوگوں کو. میں بولا ان چیزوں سے آپ کو الرجی ہے جن چیزوں سے شیطان کو الرجی ہے. نہیں ہونا چاہیے. نہیں بھائی، آپ کو تو پسند. پھول کیا ہے؟ دیکھو یسبح لہ ما فی السماوات والارض. اللہ قرآن میں فرماتا ہے زمینوں میں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور جنت کا جو ذکر ہے، جنت میں کانٹے ہی کانٹے رہیں گے. کہیں ہے لکھا ہوا؟ سمپل کوشچن پوچھ رہا ہوں آپ لوگ سے. ارے بولو بھائی، کہیں لکھا ہوا ہے جنت میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے؟ there will be thorns everywhere in the gardens of paradise. ارے آپ بولیں گے ایسی جنت میں جانا ہی نہیں ہے بھائی جہاں کانٹے ہی کانٹے. جنت کا کیا ذکر ہے؟ قرآن دیکھو، حدیث دیکھو. اللہ بارہا فرما رہا ہے قرآن میں باغ ہی باغ ہوں گے، گارڈنس آف پیراڈائز، گارڈن ہی گارڈن ہوں گے، پھول ہی پھول ہوں گے، نہریں ہی نہریں ہوں گی کہ نہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح پھول کا جو معاملہ ہے، یہ پھول جب تک سوکھتا نہیں ہے، یہ پھول چڑھائے تو ہوتے دراز ہوتا، بیچارے پھول والوں کا بزنس خراب کرتے، باہر ڈر کے شرک ہے بدعت ہے. جب تک سوکھتا نہیں ہے، یہ جب تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ہم پھول اس لیے چڑھاتے ہیں اللہ والوں کے آستانوں پر، ہم سن نہیں پاتے. جس طریقے سے شیطان کو آپ دیکھے تو رہتے، ہاں طبیعت خراب ہو جاتی، مینٹل ہاسپٹل ہیرا گڈھا پہنچا دینا پڑتا. کوئی اگر دیکھے بولے دعویٰ کرا تو نہیں دکھتا، چھپا کے رکھا اللہ. میں لگا فیلنگ، مگر ہے تو صحیح نا. قرآن پڑھنے سے پہلے لعنت بھیجنا، اس پر اللہ سے پناہ مانگنا ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بغیر قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے آپ. تو ٹھیک اسی طرح یہ پھول کا جو معاملہ ہے، ہر چیز جو آپ کو نظر نہیں آتی، یہ ضروری نہیں کہ اس کی حقیقت کا آپ انکار کر دیں. فرشتے نظر آتے، رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہے نہیں ہے؟ بولیے
نہیں آتے نظر، مگر فرشتوں پر ایمان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولی، ایمان لاؤ کس پر؟ ایمان لایا میں نے ان پر، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر۔ میں نے کہا دیکھے جبرائیل کو نہیں، حضرت کیسا دیکھیں گے؟ آخری وقت کچھ کیا ہے، دکھے تو دکھتے اور دکھ گئے تو رہتے نہیں۔ بھائی اگر اسرائیل دکھ گئے، کوئی ہے دنیا میں بولا کہ I have seen Israel and I'm still alive، میں نے اسرائیل کو دیکھا میں زندہ ہے، جو دیکھا کام اس کا بولو ہو جاتا۔ تو ٹھیک اسی طرح فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ یہ پھولوں کی جو کیفیت ہے یہ اللہ والوں کے آستانوں پر اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کا جو معاملہ ہے، آج 337 ایئرس ہو گئے، کتنے بولیے؟ 337 سال ہو گئے، 337 سال سے یہ آستانہ آباد ہے، آنے والے آ رہے ہیں۔ نہ میں نے حضرت اجالے شاہ کو دیکھا، نہ تم نے دیکھا، نہ حضرت نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، آپ کے بابا بھی نہیں دیکھے، آپ کے دادا بھی نہیں دیکھے، دادا کے دادا کے دادا کے پتہ نہیں کون سی پشت پہ دیکھ کے چلیں گے۔ آپ تو بولیے حضرت کو نہیں دیکھے، لیکن کھچے کھچے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ آ نہیں رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں۔ آپ خود سے نہیں آ رہے ہیں، آپ بلائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آج کا وہ دن ہے، دیکھو عرس کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عرس کا دن ہے۔ بات چلی تھی عرس سے، عرس کا دن ہے۔ عرس کا دن کیا ہوتا ہے؟ عرس پیدائش کے دن نہیں منایا جاتا، انتقال کے دن۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، شاہ صاحب جانتے ہیں آیت مبارک، اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ یوم وُلِدتُ وَیوم أُمُوتُ وَیوم أُبْعَثُ حَیًّا۔ اللہ اپنے مقرب بندوں پر 3 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ اب بھئی آپ کا سلام الگ ہے، اللہ کا سلام الگ ہے، دونوں برابر ہے کیا؟ اب بولتے نہیں برابر برابر، ان سے پوچھو بھائی تیرا سلام اللہ کا سلام دونوں ایکول ہے؟ ارے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، اللہ صاحب کا سلام اللہ صاحب کا سلام ہے، ہمارا سلام اللہ صاحب کا سلام برابر کیسا ہوتا؟ میں نے کہا بیٹے جب اللہ کا سلام تیرا سلام برابر نہیں تو اللہ کا محبوب تیرے برابر کیسے ہوگا؟ اللہ کا ولی تیرے برابر کیسا ہوگا؟ اب قرآن میں بارہا اولیاء اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اب یہاں پر آ گئے، کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ میں شرک نہیں کر رہے، توبہ کر رہے ہیں گناہوں سے۔ آ کے تیرے پاس آئے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یہاں آئے تو قبول ہوتی، معلوم؟ ہاں گارنٹی کے ساتھ بولتے، بلا 100% گارنٹی، سرٹیفائیڈ گارنٹی کے ساتھ بولتے۔ اگر کسی کو سند ہونا تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب بیٹھے، ان سے لے لینا بعد میں۔ بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ آئے، اب کوئی آیا گناہ گار اور یہاں سے نکلا تو مغفور نکلا، گناہوں سے معاف، بالکل سارے گناہ دھل گئے اس کے۔ میں بولتا ایسا کیسا ہو جاتا بھائی؟ میں نے ایسی ہوتا بیٹا، ایک بار آ کے دیکھو۔ حضور فرمائے اور بارہا فرمائے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ بولو یہ حدیث مبارک تواتر کے ساتھ آئی، یہاں پر سننا چاہ رہے تو سنا دوں، توجہ سے سن رہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ اولیاء اللہ کے آستانوں پہ ہے تو کیا کرنا؟ اماں سنو، منت ماننا اپنی جگہ سن لیے نا، منت کا کانسیپٹ، عرس کا سن لیے، آگے پھر سناؤں گا انشاءاللہ، عرس کی ٹاپک پہ پلٹ کے آؤں گا۔ اب یہاں آئے تو کیا کرنا؟ خالی میلے میں آ کے چلے جانا، یہ بھی آ کے گئے تو رحمت نعمت ملتی، ان کے جوہر میں آ گئے تو بس ہے، لیکن کیا کرنا؟ یہاں پہ آئے تو ٹھہر کے اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ تو بولے حضرت یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا چل بخاری دیکھ، مسلم دیکھ، سیاستہ کی حدیث سناتا ہوں، پوروں میں آل آف دا بکس میں مینشن ہے۔ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ، آپ لوگ سب سنے ہوں گے بچپنے سے، ایک بار پھر سن لو، میں بھی سنانا چاہ رہا ہوں۔ کیا قصہ ہے؟ ایک آدمی تھا گناہ گار، کیا تھا؟ مرڈرر تھا، عام بھی نہیں تھا، چلتے پھرتے مارتا تھا لوگوں کو، 99 لوگوں کو ٹپکا دیا۔ کتنے؟ معاف ہو سکتا گناہ اس کا؟ چمٹی کو مارے بغیر سبب اور وجہ کے تو معافی نہیں ہے۔ 99 انسانوں کو مارا، اور سنا رہے ہیں کون؟ جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، میری ماؤں بہنوں کی، 99 مرڈرز کر دیا۔ اور کر کے پھر خیال آیا کہ اب بس بھائی بہت مرڈر ہو گئے، اب توبہ کر لیں گے۔ اس کا کریج دیکھو، اس کی ہمت دیکھو، اور اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ دیکھو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوس نہیں ہوا، 99 مرڈرز کر کے ایک بڑے مولانا کے پاس گیا، 97 98 کر کے ایک کے پاس جا کے بولا، او
گناہوں کی معافی ہو سکتی کہ آپ نہیں؟ تو بولے نہیں، امپاسبل ہے، مار دیا۔ 99 پہ ایک جگہ پہنچا، اب 99 کا پڑاؤ ہو گیا، بہت بڑے مولانا، ایسی بڑی داڑھی، اتنا بڑا کرتا، اونچا پیجامہ، اس زمانے کے بنی اسرائیل کے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، ایک ایزمپشن ہے میرا، اب اس پہ فتویٰ نہیں دینا، ایک ایزمپشن ہے، امیجنیشن ہے میرا، ٹھیک ہے، تخیل ہے، ایسے ہی رہے ہوں گے۔ پہنچا اور کہا مولانا، بولے کیا ہے بیٹا؟ اب پہچان لی، ہوا کھولو گئی۔ 99 کو مار کے اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس گیا تو آپ سکون سے بیٹھتے؟ انہوں بولے آئی لے، اپنی باری آ گئی، کیا ہے کی، مگر کیا کہہ رہی ہے، مین آف دا بک تھے، ولی نہیں تھے۔ ولی رہتے تو بچا لیتے تھے، اس کو بھی بچا لیتے تھے، خود بھی بچ جاتے تھے۔ ولی نہیں تھے، خالی کتاب کا علم تھا، کیا تھا؟ کتاب کے کیڑے تھے صرف، عالم تو تھے۔ آگے پوچھا مولانا، بولو بیٹا کیا ہونا؟ میں 99 لوگوں کو مار دیا، اب توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، توبہ قبول ہوتی؟ کتاب کا علم تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوتی۔ اچھا، سب برے ٹپکے انہوں بھی۔ اس کے بعد پھر غصہ آیا، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، ایک جگہ گیا، ایک اللہ والے بیٹے تھے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاؤ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل علم کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ، ان کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں نے جو آیت پڑھی ہے نا اس پر آؤں گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاؤ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نے۔ تو یہ ایسے ہی اہل ذکر کے پاس جب پہنچا تو ان کے پاس گیا، جا کے بولا حضرت 100 کو مار دیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ تو کہا ممکن ہے بیٹا، اللہ تو وعدہ فرما ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کرے گا۔ ایک کام کر بیٹا، میرے سے تو پاسبل نہیں ہے، اب بتا رہا ہوں آپ کو بات، یہ درگاہوں پہ آنے کا کانسیپٹ اور اس کی محفل میں آنے کا کانسیپٹ، تو کہا ایک کام کر، ایک بستی کی طرف چلا جائے، یوں زبان حال سے سمجھے۔ آج کے دور میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو کوئی مشائخ کے پاس، کوئی ملک پیٹ میں، اعظم پورے میں، یا چنچل گڑے میں، یا سنتوش نگر میں جا کے کوئی پوچھ رہا کیا کروں، تو کوئی مشائخ طریقت، کوئی پیر کامل کہہ رہے ہیں بیٹا اپنے سے تو مشکل ہے، اجالے شاہ کی بارگاہ میں چلا جا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ یہ اللہ والے ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ اللہ والے ہیں۔ اب سنو، اس ولی نے، اس بزرگ نے، بنی اسرائیل کے دور کے حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ تو ایک کام کر، اس بستی کی طرف چلا جا جہاں پر اللہ والے بیٹھے ہیں، وہاں جا اور ان کے ہاتھ پر توبہ کر لے، اللہ یقیناً تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ بڑے مصمم ارادے کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ نکلا، راستے میں ملک الموت آ گئے، موت واقع ہو گئی، مر گیا، ٹپک گیا وہیں۔ اب وہاں پہ اترے فرشتے، جنت کے بھی دوزخ کے بھی۔ اب آپ بول رہے ہوں کہ 100 مرڈر کرنے والے کو جنت کے فرشتوں سے کیا تعلق؟ دونوں طرح کے ڈالے لگے، تو دوزخ کے فرشتے اسے کھینچ کر جب لے جانے لگے، اس کی روح کو جنت کے فرشتوں نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تم اسے نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے۔ کیا کہا؟ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، تم نہیں لے کے جا سکتے۔ تو جہنم کے فرشتوں نے کہا پہچانتے؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، چھلے بھی نہیں کرا تھا، 4 مہینے نہیں جاتا تھا، سمجھ رہی؟ اتنا بڑا گھٹا بھی نہیں تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا، تو ٹاپ اٹ آل 100 لوگوں کا مرڈر کرا تھا، اس کو جنت؟ تو جنت کے فرشتوں نے کہا، حدیث کے الفاظ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، دیکھیں، جنت کے فرشتوں نے کہا گناہگار تھا تو کیا ہوا؟ 100 مرڈر کرا تو کیا ہوا؟ اطاعت گزار اللہ کا نہیں تھا تو کیا ہوا؟ قطع کار تھا تو کیا ہوا؟ نافرمان تھا تو کیا ہوا؟ چلاتا تو اللہ کے ولیوں کے در کی طرف۔ توبہ کی نیت کر کے سنو، ہمارے بزرگوں نے جو تمہیں ولیوں کے آستانوں کے چکر لگائے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں لگائے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کی چشم عنایت پڑے گی تو خطائیں بھی معاف ہوں گی، مشکلیں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو جب آگے بڑے فرشتے تو کہنے لگے نہیں لے کر آتے، مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش۔ اللہ نے کہا کہ ہم آگے آئیں، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ گناہ گار تھا، یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے۔ اللہ نے کہا ایک کام کرو، اللہ تو جانتا ہے نا، کہتا نہیں اسے جنت میں ڈال دو، بات ختم ہو گئی تھی، تمہیں ہمیں بتانے کے لیے حضور اس لیے بتا رہے ہیں یہ واقعہ، اور بار بار حضور نے یہ واقعہ ڈسکس فرمایا ہے صحابہ، ایک بار نہیں، تواتر کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز، حدیث میں آتا ہے ملٹیپل ٹائمز حضور نے یہ سنایا ہے۔ تو حضور کی سنت ہے، اس لیے میں ملٹیپل ٹائمز
اس واقعے کو سناتا ہوں آپ کو. تو فرشتوں نے کہا کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا ایک کام کرو, زمین ماپو. اپنے گھر کے قریب تھا یا میرے محبوب کے در کے قریب تھا؟ سبحان اللہ. تو فرشتے زمین ناپے اور زمین ناپ کے بولے ایکوی ڈسٹینس بولتے ہیں, فزکس کا فارمولا ہے, بچے بیٹھے. ایکوی ڈسٹینس یعنی ایکول ڈسٹینس. سینٹر آف دی ارتھ مکہ ہے. کیا ہے دنیا کا سینٹر؟ کیا ہے؟ ام البلاد مکہ ہے. دنیا کے اس کونے سے مکے کو دیکھو, مکے تک ایکول ڈسٹینس. ایسٹ سے دیکھو ایکول, ویسٹ سے دیکھو ایکول, نارتھ سے دیکھو ایکول, ساؤتھ سے دیکھو ایکول. ایکوی ڈسٹینس میں دائی بھی نہ گھر کی طرف تھا نہ در کی طرف تھا اللہ والوں کے. تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں دیکھو اس کا چہرہ اپنے گھر کی طرف تھا یا میرے محبوبوں کے در کی طرف تھا؟ تو فرشتوں نے کہا مولا اس کا چہرہ تیرے محبوبوں کے در کی طرف تھا. اللہ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس بندے کا رخ میرے محبوب بندوں کے گھر اور در کی طرف ہو میں اسے جہنم میں ہی جنت عطا کروں گا. اے جنت کے فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو. تو کیا کانسیپٹ سمجھ میں آیا؟ بولیے. اب آپ حضرت اجالے شاہ صاحب کے پاس آئے. اب بعد وقت مسئلہ یہ ہوتا ہم بولے حضرت ولی ہے ولی ہے ولی ہے. کیا ہے؟ ولی ہے ولی ہے ولی ہے. تو اللہ بتاوا آپ کو معلوم ولی ہے؟ میں نے کہا بیٹا ضرور معلوم ہمارے کو. اب اس میں بھی بڑا جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا. دیکھیے فارسی کا مقولہ ہے, اردو کا, زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. ایک مرتبہ جنازہ جا رہا ہے تو بعض وہاں رہتے تھے مرنے والوں کی برائی کرتے. تو حضور سے کہا حضور بڑا گناہگار تھا, بدکار تھا, ایسا تھا ویسا تھا, حدیث مبارک ہے. تو حضور نے فرمایا واجب ہو گیا. تو بعد میں لوگوں سے رہا نہیں گیا, انہوں کا نہیں سرکار ایسا نہیں تھا, یہ اچھا تھا, یہ ماں باپ کا خیال رکھتا تھا, یہ کنبے کے ساتھ اچھا رہتا تھا, اس کے اخلاق اچھے تھے, اس کے معاملات اچھے تھے, ایسا تھا. حضور نے کہا واجب ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پہلے کیا واجب ہوئی تھی اب کیا واجب ہوئی؟ توجہ ہے آپ کی. تو حضور نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ گناہگار ہے, سیاکار ہے, بدکار ہے, تو میں نے کہا اس پر جہنم واجب ہو گئی. اور جب لوگوں نے اس کی تعریف کی اچھا تھا, نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, تو میں نے کہا واجب ہو گئی, اس کا مطلب جنت واجب ہو گئی. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ, توجہ ہے آپ کی, تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. تم نے کہا اچھا تھا تو اچھا تھا, برا تھا تو برا تھا. آج 337 سال گزر گئے, حیدرآباد کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے یہ گواہی دی ہے کہ حضرت اجالے شاہ صاحب صرف ولی وقت نہیں بلکہ قطب وقت گزرے ہیں. تو اس سے بڑی ولایت کی دلیل اور کیا ہونا؟ تو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ آئے تو بولو, آگے ٹائم ویسٹ کر کے نہیں جانا, خالی ان کے وسیلے سے ٹہرنا اور ٹہر کر اللہ کو اس واقعے کا حوالہ دینا بنی اسرائیل کے کہ مولا ولیوں کے در پر جب پہنچتے ہیں تو گناہوں کی معافی ہوتی ہے. مولا ہم تیرے محبوب کے در پر آئے ہیں, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو عرس میں بلانے کا یہ فائدہ ہے. کیا ہے؟ بولیے. عرس میں بلانے کا فائدہ ہے. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے عرس کے حوالے سے کہ سلامتی ہے ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے. کس دن؟ جس دن وہ پیدا ہوئے. اور سلامتی ہے ان پر جس دن وہ مر گئے. توجہ ہے آپ کی. والسلام علی یوم ولدت, جس دن وہ پیدا ہوا اس دن سلام. ویوم اموت, جس دن وہ مر گیا اس دن سلام. ویوم ابعث حیا, جس دن وہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی سلام. سلام کس کا؟ بولو اللہ کا. تو آج عرس کا دن ہے, حضرت کی مرقد پر اللہ کی سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں. تو ہم نے سوچا سعید آباد کے اطراف و اکناف کے رہنے والوں نے کہ آج اللہ کی رحمتوں کا نزول اجالے شاہ کے آستانے پر, اللہ کی سلامتیوں کا نزول اجالے شاہ صاحب کے آستانے پر, اللہ کی برکتوں کا نزول اجالے شاہ صاحب کے آستانوں پر. اللہ والوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب انہیں ملتا ہے تو رکھتے کچھ نہیں, لٹا دیتے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے آستانے پہ آئے ہیں, سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں, تھوڑی ہمیں بھی عطا کر دیجیے. برکتیں نازل ہو رہی ہیں, تھوڑی ہمیں بھی عطا کر دیجیے. تو الٹیمیٹ پاور دینے والا اللہ کی ذات ہے, لیکن یہ تقسیم کرنے کے مراکز ہیں. کیا ہے؟ بولو. یہ تقسیم کرنے کے مراکز ہیں, یہ ڈسٹریبیوٹنگ سینٹرز ہیں. تو دوستو اولیاء اللہ کے آستانوں پر اس لیے آیا جاتا ہے کہ یہاں پر آنے پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی آپ پر خصوصی عنایتیں ہوتی ہیں. آج 337 برس گزر گئے. کتنے؟ 337. آج بھی نام زندہ ہے.
500 برس ہو جائیں گے رہے گا، 1000 برس ہو جائیں گے رہے گا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ اے میرے محبوب بندو تم نے میرا ذکر کیا، اب میں تمہارا ذکر کروں. قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. توجہ ہے آپ کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا. اب یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا دوستو کہ انہوں نے اللہ کی یاد سے ایک منٹ کے لیے بھی غفلت برتی ہو. بولیے ولی ہوتا وہی ہے جس کا قلب کبھی بھی یعنی دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل بولیے نہیں ہوتا ہے. تو ان کا معاملہ یہ کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ 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 کیا، اور جب قبر میں جا کر لیٹ گئے تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب زندگی بھر تو میرا ذکر کرتا رہا، اب اذکرکم کا معاملہ شروع ہوتا ہے، آج سے میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں. اسی لیے اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. یہ محبت کو بھی اللہ نے حضرت قبلہ کی آپ کے قلوب میں جاگزی فرمایا ہے. میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو دوستو حالات ملک کے بڑے نازک ہیں اور محبت سے یہاں پر وقت گزارنا ہے. ہندوستان میں رہنا ہے تو محبت سے رہنا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے تو آشتی سے رہنا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے تو یونیورسل بردرہڈ کے ساتھ رہنا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے تو مذہبی محبت کے ساتھ رہنا ہے، آپس میں تعلقات کو اچھے بنانا. کیوں؟ ان سے سیکھو، ان کے دربار میں آ کر دیکھو. یہاں پر آنے والا کوئی بھی ہو، ہمارا ہندو بھائی ہو کہ مسلمان ہو کہ عیسائی ہو کہ کوئی ہو، اسے روکا نہیں جاتا. یہاں پر آنے روکا جاتا ہے؟ بولیے کبھی کسی نے کہا کہ ہندوز آر ناٹ الاؤڈ ہیئر، کرسچنز آر ناٹ الاؤڈ ہیئر؟ ایوری بڈی از الاؤڈ ہیئر. کیوں؟ انہوں نے محبت کا درس دیا، انہوں نے محبت کا درس دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا یہ سب اللہ کا کنبہ ہے. غریب نواز اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانیت سے محبت کی جائے. ایک منٹ رہ جائے، بات ختم کر رہا ہوں. کیا کی جائے؟ انسانیت سے محبت کی جائے. آج ایکسٹریمزم، آج ٹیررزم، آج یہ جو مسلکی مذہبی منافرت، یہ نفرتیں عام ہو رہی. کیوں؟ ہم بزرگوں کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے بزرگوں کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے. آپ بتائیے کبھی آپ نے کبھی اپنے ہندو بھائی کا ہمسائے کا خیال رکھا؟ آج آپ سے وہ نفرت اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی خوشی میں شرکت نہیں کی، آپ نے کبھی اس کے غم میں شرکت نہیں کی. دیکھو عبادات میں کمپرومائز نہیں ہے. آپ کو فقہ کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، عبادات میں نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیمپل کو چلے جائیں یا چرچ کو چلے، نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن اگر کوئی آپ کے پاس ہندو بھائی آئے آپ کو اسے ویلکم کرنا چاہیے. کیوں؟ میرے نبی کی سنتیں ہم بھول گئے ہیں جس پر یہ اولیاء اللہ گامزن رہے. ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں. حضور کی بارگاہ میں رات کا وقت ہے، یہ میں اس لیے سناتا ہوں کہ یہ الارمنگ حدیث ہے. اس پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو سمجھو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. رات کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اور دشمن حضور کے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف دشمن ہے، تلواریں لیے پھر رہے ہیں. ایک کافر، ایک نان مسلم میرے نبی کے دروازے پہ رات کے آخری پہر میں دستک دیتا ہے. حضور دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ تو ہوتا نہیں، پردہ ہٹایا. کہا کون؟ تو کہا فلاں قبیلے کا ہوں. کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور نے مذہب نہیں پوچھا، دے تو مسلمان ہے تو اندر آ جاؤ. حضور جانتے ہیں، حضور کو پتہ نہیں اس کے اندر قلب میں کیا ہے. کہا کوئی چھپا کر بھی آتا تو حضور کو جان لیتے. حضور غیب داں میرا نبی ہے، نبی کہتے ہی اسے جو غیب کی خبر دیتا ہو. بھائی جبرائیل آئے تھے، یہ غیب ہے، تم نے تھوڑی دیکھا. اب اس کی الگ تفصیل ہے، پھر کبھی اس پر گفتگو حضرت بلائیں گے تو گفتگو ہوگی. ایک بات تصوف کے حوالے سے بول کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضور کے پاس دستک دی، کہا اے محمد، اور ٹیسٹ کرنے آیا. کیا کرنے آیا؟ ٹیسٹ. لوگوں سے سنتا تھا صلہ رحمی، حضور کے اخلاق، حضور کی محبت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرماتا ہے بیسٹ ایگزامپل تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی. انہوں نے اس ایگزامپل کو فالو کیا، اسی لیے آج بھی ان کا نام زندہ، تابندہ، درخشندہ ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. حضور نے کیا کیا؟ کیا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسافر ہوں، رات میں رہنے کے لیے جگہ دو گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کیسے، گھر میں مستورات ہیں، خواتین ہیں، تجھے کیسے؟ حضور نے کہا سب کو ایک طرف کیا، موسٹ ویلکم. کہا آ جا. آ گیا اور جایا تو کہنے لگا کھانا وانا کچھ نہیں دو گے؟ کھانا پیش کیا.
اب ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور حضور کا طرز عمل کیا تھا یہ دیکھیں. یہاں ہم سے اگر کوئی آ کر رات میں پوچھے کھٹکا مار کے کولے پہ اندر آ جاتا ہوں, دیوانہ ہو گیا, کہاں سے آیا, یہ ٹائم رشتہ داروں کو آنے دیتا ہوں میں, تو کون ہے, اور وہ بھی نان مسلم, تیری ہمت ہوئی میرے گھر میں آنے کی, 4 محلے والوں کو بلائیں گے, جوتے ماریں گے اسے. بولیے طریقہ ہمارا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی کا کیا طریقہ تھا؟ حضور نے اندر بلایا, کھانا کھلایا, اس کے بعد کہنے لگا ایسے سو جاؤں, چادر نہیں دو گے؟ وہ چادر جس پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہو, جسے قرآن میں اللہ نے چادر تطہیر فرمایا ہو, جس میں حضور نے علی کو, فاطمہ کو, حسنین و حسین کو چھپایا ہو, وہ چادر میرے نبی کی کہا مجھے چادر چاہیے. حضور نے کہا چادر لے کر تان کر سو گیا. حضور جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے, وضو کر رہے تھے, تو اس نے دیکھا کہ چلو ٹالرنس, کسے برداشت کے کا ٹیسٹ لیا جائے, فائنل ٹھہرا, اور میرے نبی کی چادر مبارکہ پر پیشاب کر لیا. حضور نے کچھ نہیں کہا, حضور نے اف نہیں کہا, گئے اپنے ہاتھ سے پانی لائے اور اس چادر پر ڈال کے اسے صاف کر دیا. ادھر وہ چادر صاف ہوئی, ادھر اس کا بغض, اس کا اناد, اس کی دشمنی, اس کی اینیمیٹی, یہ سب ختم ہوئی. قدموں پہ گر کر کہنے لگا اے محمد مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے. تو یہ طریقہ میرے نبی کا تھا اور یہ طریقہ ہمارا ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ الا جارو کا حق, حضور فرماتے ہیں تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے. کیا ہے یہ؟ قادریہ خانقاہ بھی ہے, یہ چشتیہ خانقاہ بھی ہے. غریب نواز کی بارگاہ ہے دوستو, 800 سال پہلے. آج اگر کوئی میرے غریب نواز کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کرے, اسے پتہ نہیں کہ خواجہ کا کیا مقام ہے, اسے خبر نہیں کہ خواجہ کس لیے آئے تھے. دیکھو خواجہ صرف اسلام کی دعوت دینے نہیں آئے تھے, خواجہ ہندوستان کی انسانیت کو بچانے کے لیے ہندوستان آئے تھے. تمہارے پاس بچیوں کو جلا دیا جاتا تھا, تمہارے پاس یہ معاشرے میں ہندوستان کے ستی, ابھی ہندوستان آزاد ہوا, ستی ایکٹ کو ایبولش کیا گیا. ہسٹری کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں, تم ہسٹری کو بدلو لیکن بدل نہیں سکو گے. مرد مرتا شوہر تو عورت کو زندہ جلا دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. عورت کی عزت, عورت کا احترام, عورت کا مقام, عورت کا آنر, عورت کی ڈگنیٹی, یہ میرے غریب نواز پیغام لے کر ہندوستان کو آئے. انسانیت میں بھید بھاؤ, ہماری عبادت کی جگہ الگ, تمہاری عبادت کی جگہ الگ. غریب نواز نے کہا ادھر آ جا, میرے سینے سے لگ جا. کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, بھید بھاؤ تھا, ڈفرینسز تھے, کاسٹ سسٹم تھا. میرے غریب نواز نے ایسے ہاتھ پکڑ لیا. غمزدہ آیا, ہاتھ پکڑ لیا, پریشان آیا, ہاتھ پکڑ لیا, بھید بھاؤ کو مٹایا. تو یاد رکھو خواجہ اس ملک میں صرف اسلام کا پیغام نہیں, انسانیت کو بچانے کے لیے تشریف آئے. بلا تفریق مذہب و ملت خواجہ ہند نے محبت فرمائی ہے. ان کی بارگاہ میں جب لنگر کا اہتمام ہوا تو لوگوں نے آ کر کہا کہ اے خواجہ, اے غریب نواز, اس ملک کے رہنے والے بعض باشندے گوشت نہیں کھاتے. یہ ٹالرنس کا لیول تھا دیکھیے. تو غریب نواز نے یہ نہیں کہا مجھے کیا پڑا, آئی ڈونٹ کیئر, نہیں کھاتے ہوں گے, نہیں. غریب نواز نے کہا اچھا ہمارا ہندو بھائی گوشت نہیں کھاتا, ہمارے لنگر میں گوشت نہیں ڈالا جائے گا. پھر چند مرید آئے, کہنے لگے سرکار یہاں کے کچھ لوگ پیاز نہیں کھاتے, جین والے, اور کہا یہاں کے لوگ لہسن نہیں کھاتے. تو میرے غریب نواز نے فرمایا اچھا ہمارے کچھ ہندو بھائی لہسن نہیں کھاتے, پیاز نہیں کھاتے, ہم ہمارے لنگر میں وہ بھی نہیں ڈالیں گے. آج 800 سال سے وہ لنگر چل رہا ہے. اس بات کا پرتیک ہے, اس بات کا علمدار ہے کہ بزرگوں کے آستانے بلا تفریق مذہب و ملت محبت کا پیغام دیتے ہیں. آپ اگر اولیاء اللہ کے متبع ہیں, ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں, تو آپ کا بھی کام ہے کہ